اس پیچیدہ چارٹ سے ہم واپس آ جاتے ہیں ٹینس کے اوپر، تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں۔ تو ٹینس کا جو اصل مقصد ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کو بیان کرنا ہے، تاکہ جس وقت آپ کلام کر رہے ہیں، جس وقت آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت کے حوالے سے آپ کا جملہ واضح ہو کہ کیا آپ حال کی بات کر رہے ہیں، ماضی کی یا مستقبل کی۔ تو اب عمومی طور پہ سادے طریقے سے سمجھنے کے لیے، تاکہ اگلا قدم لیں اس کے بعد اور عملی طور پر اس کی مشق شروع کریں، پاسٹ کے جملے میں اگر واز لگا دیا جائے اور الفاظ میں جو ورب ہیں، یعنی جو ایکشن کو ظاہر کر رہے ہیں، کسی عمل کو ظاہر کر رہے ہیں، ورب کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں، ان الفاظ کے آگے ای ڈی لگا دیں، واز لگا دیں یا ای ڈی لگا دیں، یا بعض صورتوں میں یہ دونوں چیزیں لگا دیں، یعنی جہاں ورب آ رہا ہو، ایکشن ورڈ ہو، وہ لفظ جو کہ عمل کو ظاہر کر رہا ہے اس کے آگے ای ڈی لگا دیں۔ یعنی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹڈی کو اسٹڈیڈ کر دیا تھا، آئی ای ڈی لگا تھا، تو بعض میں آئی ای ڈی لگے گا، بعض میں صرف ای ڈی لگے گا۔ تو ورب جو ہو اس کے آگے ای ڈی لگا دیں، یعنی اس کو اسٹڈیڈ کر دیں، یا واز ایڈ کر دیں۔ واز کا لفظ کنجیکشن میں آئے گا جس کا کہ ہم نے ذکر کیا، تو وہ جملہ آپ کا ماضی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اسی جملے میں اگر از اور انگ لگا دیں ورب کے لفظ کے آگے، جو ورب ہے یعنی جو ایکشن ورڈ ہے جو کہ آپ کے عمل کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے آگے اگر آئی این جی لگا دیں اور کنجیکشن میں از لگا دیں تو وہ حال بن جائے گا۔ پریشان نہیں ہونا کیونکہ مثالیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح فیوچر کے حوالے سے اگر آپ ول اور ول بی لگا دیں، یعنی ول لگا دیں یا ول بی لگا دیں، تو وہ مستقبل میں کنورٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ مستقبل میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو اتنی پیچیدہ تشریح ہم نے دیکھی کہ یہ ٹینس ہیں، ٹینس ہوتے کیا ہیں، دیگر زبانوں میں بھی ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ ٹینسز کی بہت سی مختلف اقسام بھی ہیں، پاسٹ میں، پریزنٹ میں اور فیوچر میں۔ سمپل فارم ہے، پرفیکٹ فارم ہے، کنٹینیوس فارم ہے، پرفیکٹ کنٹینیوس فارم ہے، اور اس کی آگے تفصیل دی گئی ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے لیسن میں پہلی لائن کو دیکھا تھا کہ ای ڈی لگا دیا تو ماضی ہو گیا، اسی طرح سے بولیں گے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ تو حال ہو جائے گا۔ اب یہ فارم کیا ہوتی ہے اس لیے پریشان نہیں ہونا، اس کو آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ول لگانے سے یہ مستقبل میں کنورٹ ہو گیا۔ تو سادہ سا اصول ہم نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ ماضی کے لیے واز لگا دیں یا ورب کے آگے ای ڈی لگا دیں، حال کے لیے از لگا دیں یا ورب کے لفظ کے آگے آئی این جی لگا دیں، اور مستقبل کے لیے ول یا ول بی لگا دیں۔ تو سمجھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ آپ ماضی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے جملے میں واز آ رہا ہے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ماضی کی بات ہے، از آ رہا ہے اور ورب کے آگے انگ آپ نے لگا دیا تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ حال کی بات کر رہے ہیں، اور ول لگا دیں یا ول بی لگا دیں تو یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ تو روانی کے ساتھ بولنے کے حوالے سے یہ اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جملہ جو ہے، آپ کی بات جو ہے وہ دوسرے کے لیے سمجھنے کے لائق بھی ہو۔ تو یہ بہت سادہ کر دیا ہم نے ٹینسز کو آپ کے لیے کہ واز سے ماضی، از سے حال اور ول یا ول بی سے مستقبل۔ اور ماضی میں آپ ای ڈی لگا دیں ورب کے آگے جو ورب والا لفظ ہو، اور آئی این جی لگا دیں ورب کے آگے، اور مستقبل میں صرف ول یا ول بی لگا دینا کافی ہوتا ہے۔ اب ورب جو ہے اس کی فارمز کیا ہوتی ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہاں استعمال کرنی ہے، کیونکہ مین چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ واز، از اور ول یا ول بی کو رکھنا ہے کہ ماضی کے لیے واز، حال کے لیے از اور مستقبل کے لیے ول یا ول بی۔ یہ جو ہم نے دو باتیں کی، ای ڈی اور آئی این جی کی، یہ ابھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ورب یعنی جو ایکشن ورڈز ہیں جن کا ذکر ہم نے یہاں پیچھے کیا ہے، ہم دوبارہ سے اس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a verb is a word that is used to show an action in the sentence such as bring یعنی لانا، read یعنی پڑھنا، walk یعنی چلنا، run یعنی بھاگنا اور learn یعنی سیکھنا۔ تو اس کی مختلف فارمز کیا ہوتی ہیں جن کو کہ ہم استعمال کرتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم نے واز، از اور ول بی کی جو مثال دی اس سے آپ نے سمجھ لیا ٹینسز میں کنجیکشن کی اہمیت کو، کہ کنجیکشن کی کیا تبدیلی آئے گی۔
صرف واز، از اور ول بی سے آپ ماضی، حال، مستقبل بیان کر لیں گے، لیکن ورب کی پراپر فارم لگائیں گے تو آپ کے کلام کی، آپ کے تکلم کی، آپ کے بات کرنے کی، آپ کی کنورسیشن یا ٹاک کی جو کوالٹی ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی کہ آپ ورب کی صحیح فارم لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر نئے بولنے والے ورب کی صحیح فارم نہیں لگا پاتے۔ ابھی یہ آپ کو سمجھنا اس لیے مشکل لگے گا کیونکہ ورب کی فارمز پہ ہم نے بات نہیں کی، آگے چل کے ہم ورب کی فارمز پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے جملے کی کوالٹی کو مزید بہتر انشاءاللہ بنا سکیں۔